بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے نواز محل۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا ہماری تاریخ کا المناک ترین باب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے ٹھیک 50 سال بعد آپ کے محبوب نواسے کو، ان کے پورے اہل و عیال کو اس بے دردی کے ساتھ تحقیق کر دینا اموی حکومت کے دامن پر سیاہ ترین دھبا ہے جس کو کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سبب محض یہ تھا کہ اموی حکمران یزید بن معاویہ کی حکومت باقی نہ رہ سکتی تھی اگر امام عالی مقام زندہ رہتے۔ یزید اور اس کے لاؤ لشکر نے جس سنگ دلی اور شقاوت کا مظاہرہ کیا وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ ان واقعات کا علمی تجزیہ تو ہونا چاہیے، مگر افراط و تفرید کا شکار ہو کر تاریخ اسلام کو اپنی من مانی تعبیر کے سانچے میں نہیں ڈھالنا چاہیے۔ مستند واقعات کی کسوٹی پر تمام کرداروں کو پرکھا جائے تو ہر ایک کا درست تعارف سامنے آ جاتا ہے۔ یزید میں بلا شبہ کئی کبائر اور بڑی بڑی برائیاں تھیں، اور خلافت کے اعلیٰ منصب کا تو وہ بالکل کسی بھی لحاظ سے اہل نہیں تھا۔ اس کے خلاف صحابہ کرام کا موقف مبنی بر حق تھا۔ یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ اس کا تختہ کیوں نہ الٹا جا سکا۔ اس کے تخت پر براجمان ہونے کو قطعاً دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حق پر تھا۔ اگر اس دلیل کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر فرعون اور نمرود جیسے تمام حکمرانوں کو بھی برحق ماننا پڑے گا، جو کہ سراسر خلاف حقیقت ہے۔ اسلام کے نظام خلافت کو جاننے والے صحابہ کرام بخوبی سمجھتے تھے کہ یزید اپنے کردار کے لحاظ سے خلافت کی عظیم ذمہ داری کے لیے بالکل نااہل ہے۔ ان حالات میں اہل حجاز کے مشورے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کی، اور یہاں کے تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر برضا و رغبت بیعت کی۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ یہ سب واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں اور تمام تفصیلات موجود ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کے علاوہ کسی لحاظ سے بھی اس قابل نہیں تھا کہ کوئی فرد یہ سوچتا کہ زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن الاسیر نے صراحت سے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ حضرت معاویہ کے قریبی ساتھی تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کریں انہیں سخت اختلاف تھا۔ جب حضرت معاویہ نے ان سے اس موضوع پر رائے لینا چاہی تو انہوں نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ آپ کے سامنے سچی بات کہتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن خدا خوفی کا تقاضا ہے کہ بات سچی کی جائے۔ امیر المومنین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یزید کی راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں اور دن کیسے گزرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کا ظاہر و باطن سب عیاں ہے، پھر آپ اسے کس طرح اپنا جانشین بنا رہے ہیں؟ کبار صحابہ کی مخالفت کے باوجود حضرت معاویہ نے اپنے نااہل بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ البتہ تاریخ میں مذکور ہے کہ انہوں نے یزید کو کئی مرتبہ نصیحت کی کہ اگر کبھی حسین ابن علی سے معاملہ پیش آئے تو نرمی اور درگزر کا رویہ اپنانا۔ انہوں نے سیدنا حسین کے مناقب بھی بیان کیے، مگر مناقب بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ فیصلہ نااہل کے حق میں صادر ہو جائے۔ یزید کی خلافت پورے عالم اسلام میں قبول نہیں کی گئی تھی۔ اہل عراق، حجاز، مصر اور دیگر بہت سے علاقوں میں یزید کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو نہ صرف خطوط لکھے بلکہ کئی وفود بھی ان کی خدمت میں بھیجے۔ ان لوگوں کے مسلسل اصرار اور پرزور مطالبے پر آپ نے عراق کی طرف رخت سفر باندھا۔ اس دوران مکہ، مدینہ اور پورے حجاز میں موجود صحابہ کرام یزید کی ناجائز حکومت اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کوفہ پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ امام حسین کو حجاز ہی میں مقیم رہنا چاہیے۔ اہل کوفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین کے تایا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر کی چچی تلی رائے یہ تھی کہ یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین نے اس کے باوجود کوفہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟
جہاں تک انسانی تدبیر، حکمت اور دور اندیشی کا تعلق ہو سکتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا شبہ اس کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے خود کوفہ جانے سے قبل اپنے معتمد ساتھی اور تایازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ انہوں نے کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لیا اور مفصل خط میں موافق اور سازگار حالات کی رپورٹ دی۔ بعد میں اچانک جو حالات میں پلٹا کھایا تھا، اس کی اطلاع سیدنا حسین تک بر وقت نہیں پہنچ پائی۔ راستے میں ایک مقام پر آپ کو اس دور کا مشہور شاعر فرزدق ملا جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ وہ آپ کا بڑا مداح تھا۔ اس سے آپ نے وہاں کے احوال پوچھے تو اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ قلوب الناس معک وسیوفہم مع بنی امیہ، یعنی ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ ایسا مرحلہ تھا کہ اس رپورٹ پر یہاں سے راہ فرار اختیار کرنا کمزوری کی دلیل بن جاتا۔ کوفہ میں بنی امیہ کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ ہر چند کے گورنر دربار بادشاہت کا مقرر کردہ تھا، مگر وہ خود بھی موروثی بادشاہت پر انشراح صدر نہیں رکھتا تھا۔ دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد حضرت معاویہ کا معتمد ترین شخص تھا، مگر ان کی وفات کے بعد یزید اس سے نالاں تھا اور معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اطلاعات گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے شاہی دربار میں بھی پہنچ رہی تھی۔ بنو امیہ نے جاسوسی کا ایک بہت مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا، اور کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی بڑی رقوم سے نوازا جا رہا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر کی شکایات مسلسل یزید کو مل رہی تھیں۔ کسی جاسوس نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہیں، یا تو آپ کمزور ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور ہیں۔ نعمان بن بشیر جاسوس کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، میں گورنری کی طاقت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی۔ اس پر یزید نے اپنے کچھ معتمد درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے والد معاویہ آج زندہ ہوتے تو وہ ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ ہانی بن عروہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبردست حامی تھے، مگر اس جاسوس کی مخبری اور پھر گواہی کے بعد سخت کھلجان کا شکار ہو گئے۔ اب وہ زخمی حالت میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں قید کرنے اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے، قتل کرنے اور ان کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی اس کا نام مورخین نے سرجون بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یزید نے دمشق سے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت مسلم کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حمایتیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ان کے ساتھ 3,500-4 ہزار کے لگ بھگ کوفی میدان میں نکل کھڑے ہوئے، مگر جو ہی ان بدبختوں نے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ ابن زیاد کے محل میں دیکھا اور انہوں نے بالکنی سے اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو سرزنش کی تو آہستہ آہستہ یہ بدعہد لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ آخر میں ان کے ساتھ صرف چند سو افراد رہ گئے۔ حضرت مسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے بھی شام کے وقت کسی محفوظ جگہ کی طرف نکلنا چاہا۔ اس دوران پورے شہر میں جاسوسوں کا جال پھیلا دیا گیا تھا۔ اسی رات کو حضرت مسلم بن عقیل کو سرکاری جتھوں نے گرفتار کیا اور گورنر ہاؤس لے آئے۔ حضرت مسلم کے 2 کمسن بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو دیکھتے ہی حکم دیا کہ اسے فی الفور قتل کر دیا جائے۔ حضرت ہانی کو سولی پر چڑھانے کا حکم صادر ہوا۔ یوں ایک جانب یہ نقشہ یکسر بدل گیا، مگر دوسری جانب حضرت حسین ابن علی تک درست اطلاعات نہ پہنچ سکی۔ وہ اس وقت تک حجاز سے حدود عراق میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا۔ ان کے قافلے میں کچھ خواتین تھیں اور 150 کے قریب ان کے اعیان و انصار شامل تھے۔ یہ بات بھی تاریخ میں منقول ہے کہ قادسیہ کے قریب حر بن یزید آپ سے ملا اور اس نے کوفے کے حالات آپ کو بتائے۔ مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر بھی ملی۔ حر کی رائے یہ تھی کہ قافلے کو وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ حضرت حسین کا بھی اسی جانب میلان تھا، مگر حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ جب ہمارا بھائی قتل ہو گیا ہے
تو ہم یہاں سے کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ تقدیر ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ کوفہ سے کربلا کی طرف موڑ لیا۔ راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آ پہنچے۔ یہ 60 ہجری کے آخری دن تھے۔ اسی اسنا میں نئے سال کا چاند طلوع ہوا۔ عمرو بن سعد بن ابی وقاص بنو امیہ کی حکومت میں ایک علاقے کا حاکم تھا۔ جب اسے ابن زیاد نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو شروع میں اس نے کافی پس و پیش سے کام لیا۔ آخر کار ابن زیاد کے دباؤ کے تحت عمرو بن سعد نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی ڈالا۔ جب عمرو بن سعد نے حضرت حسین کا راستہ روکنا چاہا تو آپ نے اسے بتایا کہ مجھے اہل عراق نے آنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں میں حجاز سے چل کر یہاں آیا۔ آپ نے خطوط کا انبار بھی اس کے سامنے پیش کیا۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسین کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے، مگر اب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے۔ آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں جو دب کر بیعت کر لے۔ میں تمہارے سامنے 3 شرائط پیش کرتا ہوں۔ طبری اور دیگر مورخین نے ان شرائط کا ذکر کیا ہے۔ اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں براہ راست یزید کے پاس چلا جاتا ہوں اور خود اس سے معاملہ کر لیتا ہوں۔ نمبر 2، مجھے چھوڑ دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ اور نمبر 3 کہ مجھے چھوڑ دو میں کسی سرحد پر چلا جاؤں اور جہاد کروں۔ عمرو بن سعد نے امام کا موقف سننے کے بعد کسی حد تک نرمی کا اظہار کیا، مگر کہا کہ وہ کوئی خود فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اسے ابن زیاد سے منظوری لینا پڑے گی۔ جب ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں عمرو بن سعد کو سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ یا تو حسین سے بیعت لو یا اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جرت ایمانی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں سر تو کٹوا سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جو تاریخ میں معروف ہے، اور بے شک اس پر افراط و تفرید کے شکار لوگوں نے جتنے بھی ردے چڑھائے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک بڑی قربانی پیش کی، جس کا مقصد آمریت و ملوکیت کا انکار اور اسلامی دستور کی اہم ترین شکل خلافت و شرعیت کا تحفظ تھا۔ حضرت حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ آخر میں آپ تنہا رہ گئے۔ پانی تک رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ گرمی کی حدت اور جنگ کی شدت، اس لمحے کی سختی اور دل دہلا لینے والا منظر، اس سب کچھ کے باوجود حضرت سیدنا حسین ابن علی کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر یزید کی ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔